یزید سے متعلق شیخ سرہند حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی کیا رائے تھی؟ آپ دیکھیے یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا نام، جن کا لکھا ہوا، جن کا بتایا ہوا حجت تصور ہوتا ہے اور لوگ اس کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی یزید کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ مکتوبات شریف جلد 2 صفحہ نمبر 33 پر آپ فرماتے ہیں کہ یزید بدبخت اور بد نصیب کی بدبختی میں کیا شک کیا جا سکتا ہے کہ جو کام اس بدبخت نے کیے کوئی کافر بھی وہ کام نہیں کرتا اور فرنگی بھی وہ کام نہیں کرتا۔ یہ حضرت مجدد الف ثانی کا قول ہے۔ میں جملے پڑھ دیتا، آپ فرماتے ہیں در بدبختی او کرا سخنست کارے کے آں بدبخت کردہ ہیچ کافر و فرنگ نکنت، کہ جو کام اس نے کیا وہ کافر اور فرنگی بھی وہ کام نہیں کرتا، یعنی اس کا کام، اس کا عمل، اس کا کردار کافر اور فرنگی سے بھی بدرجہ بدتر ہے۔ ایک کافر ہونا تو اتنا عیب کا باعث نہیں ہے جتنا عیب کا باعث یہ ہے کہ ایماندار ہو کر ایمان کا دعویٰ کر کے اور ایمان کا لبادہ اور کہ آپ رسول جس کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں اس کی آل کو اس طرح سے ذبح کریں۔ یہ حضرت مجدد الف ثانی نے فرمایا مکتوبات شریف میں۔ اس کے بعد اور اس کا اظہار کیا مکتوبات شریف میں، آپ فرماتے ہیں جلد 4 صفحہ نمبر 69 پر آپ فرماتے ہیں کہ تفصیل سے 3-4 پہلو آپ اس کے بیان کرتے ہیں۔ اس میں آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے کہ یزید بدبخت اصحاب میں سے نہیں تھا، بلکہ اس کی بدبختی میں کیا کلام جو کارہائے بد اس نے انجام دیے اس بدبخت کے لیے ہیں جو کوئی کافر اور فرنگی بھی انجام نہیں دیتا۔ اسی وہی جملے جو پہلے فرمائے تھے وہ بدل کے دوبارہ بیان کیے کہ کوئی اس کے لیے تکریم کا لفظ استعمال نہ کیے کرے۔ اصحاب سے مراد صحابی نہیں، اصحاب سے مراد صاحب منصب اور صاحب عزت و صاحب تکریم ہے۔ وہ کوئی صاحب تکریم نہیں تھا، صاحب عزت نہیں تھا، کسی منصب کے لائق نہیں تھا، عزت کے لائق نہیں تھا، اور جو کام اس نے کیے وہ کوئی کافر اور کوئی فرنگی بھی نہیں کرتا۔ پھر آگے حضرت مجدد الف ثانی نے ایک نیا پہلو بیان کیا، مستحق لعنت است، اس عنوان کے تحت کہ کیا یزید مستحق لعنت ہے، اور اس پر نہایت خوبصورت بات کی۔ یعنی جو لوگ حضرت مجدد الف ثانی کو مانتے ہیں وہ یہ سن لیں کہ حضرت مجدد الف ثانی کا یزید پر لعنت سے متعلق عقیدہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات یزید کے بارے میں کہی جائے کہ اس پر لعنت کی جائے یا نہ کی جائے تو بالکل گنجائش ہے اس پر لعنت ہونی چاہیے، اور وہ بدبخت فاسقوں میں سے تھا، فاسق تھا، اور اس پر لعنت میں آگے فرماتے ہیں اس پر لعنت کرنے میں جو بعض علماء نے توقف کیا ہے وہ توقف کیوں کیا ہے اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وہ اہل سنت کے ایک اصول کے مطابق کہ جب تک کسی کے متعلق یہ یقین نہ ہو کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے اس وقت تک تعین کر کے ہم لعنت نہیں کر سکتے۔ یہ ایک اصول ہے اہل سنت کا، متعینہ اصول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جن علماء نے یزید پر لعنت کرنے میں توقف کیا وہ اس اصول کے تحت کیا، ایسا نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یزید لعنت کا مستحق نہیں تھا بلکہ لعنت کا مستحق تھا۔ ان کے الفاظ سن لیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ پہلے بیان کر کے کہ توقف کی وجہ یہ تھی جو علماء خاموش رہے، اس کی وجہ بیان کر کے آگے فرماتے ہیں نہ آنکہ او شایان لعنت نیست، یہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ لعنت کے شایان شان اس کے نہیں تھی بلکہ وہ ہے، ڈیزرو کرتا ہے کہ اس پر لعنت بھیجی جائے۔ یہ حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کا یزید سے متعلق موقف تھا۔